وضو اس لیے کیا جاتا ہے کہ بدن کے وہ حصے جو کھلے رہتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے جہاں مٹی و گرد لگ سکتا ہے، صاف اور پاک ہو جائیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 6 میں پروردگار کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو کوہنیوں سمیت، اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو اور دھو اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت۔ جس وقت آپ وضو شروع کریں تو ہر عضو کو دھوتے وقت کلمہ شہادت پڑھتے رہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ اس طرح پانی سے دھوئیں کہ پہنچے تک کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ انگلیوں کا درمیانی حصہ دوسرے ہاتھ سے اچھی طرح صاف کریں۔ ہاتھ دھونے کے بعد کلی اور غرارہ کیجیے۔ ہو سکے تو مسواک ورنہ ٹوتھ برش سے دانت صاف کیجیے۔ کم سے کم 3 مرتبہ کلی اور غرارہ کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد ہاتھ میں چلو بنا کر ناک میں پانی دیجیے، اس طرح کہ پانی ناک کے آخری حصے تک چلا جائے۔ حکم ہے کہ حلق اور ناک کو اس وقت تک دھوتے رہیے جب تک کہ وہ بالکل صاف نہ ہو جائیں۔ چہرے کو 3 مرتبہ اس طرح دھوئیں کہ رخساروں کی دونوں جانب، کان کی لو تک کا حصہ اور پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے کا حصہ اچھی طرح دھل جائے۔ آنکھوں کو کھلا رکھیے تاکہ وہ بھی صاف ہو جائیں۔ چہرے کو دھونے کے بعد داہنے بازو کو کوہنی تک 3 مرتبہ دھوئیں۔ عام طور پر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو اچھی طرح ملنے کے بعد ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر ہاتھ کو اس طرح اونچا کریں کہ پانی کوہنی تک پورے ہاتھ پر بہہ جائے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کو بھی 3 مرتبہ دھوئیں۔ خیال رکھیے کہ پانی کوہنیوں کی پشت تک جانا ضروری ہے۔ یہ وضو کے فرائض میں شامل ہے۔ اس کے بعد سر، کان اور گردن کا مسح کریں۔ مسح کے معنی ہیں گیلا ہاتھ بدن کے کسی حصے پر پھیرنا۔ دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کیجیے، پھر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو ملا کر سامنے کی طرف سے سر پر اس طرح پیچھے کی طرف لے جائیں کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلیاں الگ رہیں۔ اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو سر کے دونوں جانب سے مسح کرتے ہوئے پیچھے سے آگے کی طرف لائیں۔ بعد میں شہادت کی انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر کی صفائی کریں، پھر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے کان کے پیچھے کا مسح کریں، اور آخر میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کریں۔ مسح مکمل کرنے کے بعد پاؤں کو دھوئیں۔ پہلے دائیں پاؤں پر پانی اوپر سے نیچے کی طرف ڈالیں۔ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے
دائیں پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے کو صاف کریں، پھر بائیں پاؤں کو بھی اسی طرح کم سے کم 3 مرتبہ دھوئیں۔ اس طرح وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں تو ان پر مسح کر لیں۔ تیمم، اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے یا کسی مجبوری کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکیں تو تیمم کی نیت کر کے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کے اور پھر جھاڑ کے منہ پر پھیر لیں، پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کے اور پھر جھاڑ کے دونوں کوہنیوں اور ہاتھ پر پھیر لیں۔ اس طرح تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ نماز ادا کرنے کا